سارے مسلمان ہیں اگرچہ جیسے تیسے. اللہ کے نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہے. ہم لکھتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ اسے کے خلاف ہے, دل آزاری کرتے ہیں, جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں, اس سے ہم کیا کماتے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے میڈیا والے حضرات سے کہ آپ شہر کی مکھی بنیں, پھول کے اوپر جا کے بیٹھیں. اگر آپ غلطی نکالنا چاہو گے یا کوئی کسی کے اندر کمی کا سوچو گے تو تمہارا نظر جا کے وہیں ٹیکے گا جو کمی ہے. اگر آپ مثبت سوچ لے کے بیٹھو گے تو آپ کا نظر کسی اچھی بات پر بھی جا کے بیٹھ جائے گی اور اسی کو بھی آپ اپنا ایک وہ بنا کے آگے پیش کر سکتے ہیں. تو ایک تو میری گزارش آپ سے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کا پورا تفصیلی پریس کانفرنس یا انٹرویو جو ہوتا ہے وہ گلگت آپ کے مقامی ادارے بھی ادھر موجود ہیں اور جو قوانین جو کچھ پھنسے ہیں وہ گلگت کے لیے بنائے گئے اور اس پر گلگت کے علاقے کے لوگوں کے لیے مفاد میں چیز نہ ہو, کسی اور علاقے کے مفاد والے چیزیں لا کر گلگت والوں پر تھوپا نہیں جائے گا. یہ وعدہ ہے. اگر کوئی ایسا سکون آپ حضرات پڑھے لکھے لوگوں کو نظر آ جائے اسی میں تو اس کو بجائے میڈیا میں اچھالنے کے ذمہ دار لوگوں کے سامنے جا کر رکھا جائے کہ اس کے اندر ہمیں کمی نظر آتی ہے علاقے کے اعتبار سے, ہمارے اس میں نقصان ہے, اس لیے اس کو بجائے اس طرح کرنے کی اس طرح کریں گے. تو وہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. بہتر طریقے سے ہم اس کا حل نکالیں گے اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہم سوچیں گے. تو تفصیلی ہمارا اور آپ کا پریس کانفرنس بار صورت گلگت میں ہی ہوگا. آپ حضرات میں جو سارے ہوں گے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے نمائندے ادھر ہوں گے تو انشاءاللہ ہوگا. اور آخری گزارش آپ سے میری یہ ہوگی کہ شاید ہے آپ جیسے لوگوں کے سامنے پہلے مرتبہ زندگی میں پیش ہوگا, میرے الفاظ میں میرے لہجے میرے طریقے میں کوئی آپ کو نامناسب ہو تو معذرت چاہوں گا. اور باقی سوالات کریں, 2 منسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی آپ کے تسلی کے لیے کوئی بات ہے. وزیر اعظم کا اعلان ہوا, آرمی چیف کا اعلان ہوا, اس کے بعد آپ کو معدنیات اور اس کے قانون سازیوں کی یاد آ گئی. اس سے پہلے کہاں پر سوئی ہوئی تھی حکومت؟ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے, یہ اس طرح کا سوال ہے کہ ہم نے قانون بہت پہلے بنایا. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے قانون بہت پہلے بنا ہوا ہے. جب سے یہ مشین میرے پاس ہے 10 میٹنگیں ہماری ہوئی ہے اور یہ آن لائن کا جو سسٹم ہوا ہے تقریباً 6 جنوری کو ہوا اور اس کا اعلان شاید یہی ہے. وزیر اعظم نے اعلان کیا وہ اعلان کرے یا نہ کرے کہ کسی کا وزیر اعظم کے ساتھ مخالفت جو الگ چیز ہے, لیکن یہ اعلان کا تھوڑا سا تاریخ کا جج پڑتال کرے آپ کہ وہ کب بنا ہے اور یہ اعلان کب ہو رہا ہے. مولانا صاحب آپ کی جو کہ جی کے جو معلوم رپورٹرز دوست ہیں وہ اس مسئلے سے خود ہی واقف ہیں. آپ نے جو بات کی ہے آن لائن تعلق سسٹم کے بارے میں, منٹس کے حوالے سے, معدنیات کے حوالے سے, میں ذاتی طور پہ یہ ہے آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, اپنی بات ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے ہیں جو ووٹر ہیں وہاں کے مقامی شاید آپ سے کلیئر یہ بتائیں کہ معدنیات کو لے کر آپ کیا ابھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں, کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹ جو آپ کی سیدھی بات کریں جو کہ ہم مسلمان اور صافی اور ان چیزوں کو ایکسائٹ کرتے ہیں صرف وہ معدنیات پہ بات. دیکھیے مسلمان کے لیے معدنیات ہے, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم جو ہے وہی کہیں گے. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپوزیشن والے کہتے ہیں یا جو کچھ اینٹی فلاں کہتے ہیں ان کے سوچ کے مطابق ملک نہیں ہے. یہ قانون پہلے سے بنا ہوا ہے, ہم اس ملک کے پاس ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہم الحمدللہ ان جیتنانے کو سے کم بھی اس معاملے میں نہیں سمجھتے. ہم اپنے علاقے کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں, بہتر طریقے سے قوانین بنائے گئے ہیں. ہاں مثبت سوچ سے اگر کسی کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہاں فیس بک میں آتا ہے آگے پیچھے وہ کیسے کہانیاں وہ کیا ہے اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ 3-4 چیزیں. ایک تو یہ کہ ہماری جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہے 2012 میں آلریڈی GB سے وہ منظور شدہ ہے. اس میں صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ یہ سسٹم چونکہ ڈیجیٹائز تھا, آن لائن نہیں تھا, اس کی وجہ سے بہت ساری کمپلینٹ آ رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ مینول سسٹم بے ضابطگیاں ہو رہی ہے. تو صوبائی حکومت نے پہلی مرتبہ اس مائنز اینڈ منرلس کا جو بھی لیزز کا سسٹم ہے اس کو اپلائی کر لیا. یہ 6 جنوری سے آنورڈ اپلائی ہو چکا ہے اور میں خیال میں ہزاروں کے قریب درخواستیں آ چکی ہیں اور 15 سے 16 کروڑ کے قریب ریونیو بھی جنریٹ ہو چکا ہے. دوسرا ہم یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ
میں ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس میں جو بھی اپلائی کرے گا وہ اگر اس کو اس کا لائسنس مل بھی جاتا ہے تو وہ اس علاقے میں جائے گا وہاں کے 60% منیمم، یہ 60% منیمم ہے. مثلا ابرار اگر 10 کھرم میں آپ کا علاقہ ہے وہاں پہ کوئی مائنز اینڈ منرلز کا لائسنس مل بھی جاتا ہے تو وہ 10 کھرم کے 60% پبلک کو جب تک مطمئن نہیں کرے گا اس وقت تک وہ وہاں پہ کام نہیں کر سکے گا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات جو ہم اس کے اندر سوشل میڈیا کے اندر ایک تو وہ گروپ ہے یا میڈیا کے اندر جس کو ایک سمجھ نہیں ہے. دوسرا ایک گروپ ہے جو ایجنڈے کے تحت گلگت بلتستان کے ایشوز کو مکس اپ کر رہا ہے، کنفیوز کر رہا ہے. ہم ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ مہربانی کریں گلگت بلتستان کے یہ خزانے جو ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، وہ کئی ہزاروں سالوں سے. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں سر. اس کے مائنز اینڈ منرلز کا ایشو یہ ہے کہ مثلا لیتھیم کا آج سے 3 سال پہلے اس کا ریٹ آسمان پہ تھا. ٹائم ٹو ٹائم اس کے ریٹس نا وہ چینج ہوتے ہیں. آج لیتھیم بالکل زمین پہ ہے. اسی طرح اگر ہم مزید 100 سال ان کو ان پہاڑوں کے اندر رکھیں گے، اس سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے تو ہم جسٹ یہی ہوگا کہ ہم خزانے کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگتے رہیں گے. تو اس میں کوئی اگر یہ سمجھتا ہے یہ کہیں سے امپوز ہو رہا ہے تو غلط ہے. ظاہر ہے مطلب کہیں پہ بھی جمہوری نظام میں منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کو پبلک منتخب کرتی ہے. غلط ہے یا صحیح ہے، ایک نظام یہاں پہ لاگو ہے. تو گلگت بلتستان اسمبلی ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ ایکٹ جو بھی کام ہوگا اسمبلی کے تھرو ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ